اللہ نے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت طویل عرصے بیمار رہے ہیں، بہت شدید تکلیف میں۔ اللہ فرماتے ہیں گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگی، اے اللہ مجھے مصیبت پہنچی ہے، انت ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ دیکھو اللہ کا ہر ایک کے ساتھ معاملہ دوسروں سے مختلف۔ اگر یہ بیماریاں، ٹینشنیں، پریشانیاں اللہ کے عذاب ہوتے تو پیغمبروں کو ملتے ہی ہے۔ حضرت ایوب کی تو زندگی کا بہت بڑا حصہ کس میں گزر گیا؟ بیماری میں، اور اسی بیماری میں آپ کے بچے بھی آپ سے، بچوں کی بھی موت ہو گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں آتیناہ اہلہ، ہم نے ایوب کو جب شفا دی تو ان کے گھر والے بھی ان کو دے دیے، اور اس جیسا اور بھی ہم نے ان کا خاندان بڑھا دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے بھائی فیملی اللہ کی بہت بڑی، بولو نا، نعمت۔ پیغمبر کو کیا ضرورت بیوی بچوں کی، تو اللہ سے ان کا اتنا گہرا تعلق، لیکن اللہ نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہے۔ اب اس کی تفسیر میں علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یا تو وہ مر گئے تھے اللہ نے زندہ کر دیا، یا اور کوئی دوسرا خاندان بڑا دے دیا، اولاد میں خوب اللہ نے ان کے برکت دے دی۔ تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ بڑا خاندان، زیادہ بچے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ یہ پیغمبروں کو آزمائشوں کے بعد ملی ہیں یہ چیزیں نعمت کے طور پر۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَةٍ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے کا بھی تذکرہ کریں، انہیں بھی ایک پریشانی آئی تھی، وہ اللہ سے ناراض ہو کے چلے گئے۔ یہ قرآن کی ایک اصطلاح ہوتی ہے، اللہ سے کوئی بھی ناراض نہیں ہوتا۔ اور کیا قرآن کہہ رہا ہے فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یا یہ بھی ہو سکتا ہے قوم سے ناراض ہو کے، غضبناک ہو کے کہ میری قوم ایمان نہیں لا رہی ہے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یہ سمجھ بیٹھے کہ جیسے ہمیں ان پر قدرت ہی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام یونس علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے تھے۔ جب مایوس ہو گئے نا تو حضرت یونس کو لگا کہ اب ان پر عذاب آئے گا اور یہ ہلاک ہو جائیں گے، تو اللہ کے خوف سے بستی چھوڑ کر نکل گئے۔ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ جب یہ قوم عذاب دیکھے گی تو توبہ کر لے گی۔ یہ قوم عذاب دیکھے گی تو کیا ہوگا؟ دوسری قومیں تو عذاب دیکھ کے بھی مذاق اڑاتی تھیں۔ قوم عاد نے کیا کہا تھا؟ پیغمبر نے کہا کہ یہ بادل ہیں جو پتھر برسائیں گے۔ انہوں نے کہا نہ بادل پتھر تھوڑی، بارشیں ہوں گی، مزہ آئے گا، انجوائے کریں گے ہم۔ وہ کہہ رہے ہیں عذاب آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں۔ تو قرآن کہہ رہے صرف یونس علیہ السلام کی واحد قوم ایسی قوم ہے جس نے جب عذاب دیکھا تو فوراً اس نے کیا کر لی؟ توبہ۔ ابھی عذاب کا کوڑا برسا نہیں تھا، عقل مند لوگ تھے اور یہ ڈر گئے تھے کہ پیغمبر ہمارے درمیان نہیں ہے، کوئی اب مسئلہ نہ ہو جائے، تو اللہ نے ان سے عذاب کو دور کر لیا۔ پھر اللہ نے حضرت یونس کی گرفت کی کہ آپ میری پرمیشن کے بغیر بستی چھوڑ کر نکلے کیوں؟ تو پھر قرآن اپنے انداز میں ڈانٹ لگاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ نافرمان تھے یا واقعی اللہ کا ان پہ غضب ہوا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا جلال ہے نا، اللہ کا انداز، کلام کا انداز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یونس یہ سمجھے اللہ نقدر علیہ کہ ہم ان کو پکڑ ہی نہیں سکیں گے، حالانکہ یونس ہرگز ایسا نہیں سمجھے۔ اگر وہ ایسا سمجھتے تو وہ تو اسلام سے خارج ہو جاتے نا، لیکن عمل سے ایسا لگ رہا تھا گویا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو پکڑیں گے نہیں اس پہ۔ اس لیے علماء ان آیات کی تعویل کرتے ہیں دوسری آیات کی روشنی میں، یہ آیتیں اپنے ظاہر پر نہیں ہوتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ سمانگ لگانی پڑی، اور وہ کیسے؟ یونس علیہ السلام جب گئے نا تو کشتی میں وزن زیادہ ہو گیا اور کشتی ڈوبنے لگی، تو وہاں لوگوں نے کہا کہ کوئی شخص ہم میں ایسا ہے، کوئی غلام اپنے مولا کی پرمیشن کے بغیر بھاگا ہے تو قرآن اندازی ہوگی، جس کا نام آیا اس کو سمندر میں چھلانگ لگانی پڑے گی تاکہ دوسرے لوگ بچ جائیں۔ تو نام کس کا آیا؟ یونس علیہ السلام۔ کیا آزمائش ہے یار، ساری زندگی تبلیغ کی ہے بھائی۔ یعنی میں آج کل دینداروں کی بات کر رہا ہوں کہ جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں یار ہم تو اتنے نیک لوگ ہیں، نہ کبھی پرسوں کیا ہوا، میں آپ کو دلچسپ واقعہ سناؤں۔ میں کسی کام سے صدر کی طرف رات کو جا رہا ہوں 2 بجے، راستے میں ہوٹل میں ہم نے کہا کہ چلو کھانا کھاتے ہیں، بھوک بہت سخت لگ رہی تھی، کھانا نہیں کھایا ہوا تھا۔ تو ہوٹل میں جب میں بیٹھا تو ایک صاحب آئے،
घंटा इंतज़ार किया ना मेरा उन्होंने कि यार आप खाना खाओ तो मैंने आपसे एक सवाल पूछना, और बड़ी अकीदत में मैंने कहा चलो बेचारे इतनी देर से बैठे हुए हैं, खाना हमने तसल्ली से खाया, आके मुझसे मिले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा माशाल्लाह। कहते हैं एक सवाल पूछना है आपसे। ये कोई गीबत की बात नहीं है, ना कोई इसमें टेंशन की बात है। मुझे कहने लगे कि मैं सारी ज़िंदगी ईमानदारी से मैंने मुलाजमत की है, कभी किसी का 1 रुपया नहीं दबाया, लेकिन मेरे पास इतनी गुर्बत है कि मेरे पास घर जाने का किराया भी नहीं है। तो ये ईमानदार लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? और मुझे इस सवाल का सही जवाब चाहिए। मैंने कहा भाई बाज़ दफ़ा होता है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है, अमूमन तो ऐसा नहीं होता, ईमानदार लोगों के माल में अल्लाह बरकत देता है, लेकिन कभी कभार अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी आती है और बेईमान लोग तरक्की भी कर जाते हैं। फिर मैंने मिसाल दी साबिक सदर की। मैंने कहा ईमानदारी का आलमी रिकॉर्ड कायम किया है, मगर आप देखो पैसा है कि आया ही चला जा रहा है। आए पूरी स्टील में 1 चम्मच स्टील का खा सकते हैं आप? है भाई, 1 चम्मच हम स्टील का चबा नहीं सकते, और बाज़ लोग पूरी पूरी स्टील मिलें खा गए। तो मैंने कहा देखो ये तो अल्लाह की तरफ से। मुझे कहते हैं जवाब दुरुस्त नहीं है। कहते हैं आपके जवाब से मैं बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हुआ। फिर मैंने ये बात उनको समझाई। कह रहे हैं आपके जवाब से मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हुआ, अस्सलाम वालेकुम, आप जा सकते हैं। मैंने कहा भाई मेरे पास तो यही जवाब था, वालेकुम सलाम, अपना ख्याल रखिएगा। खैर उन्होंने मुझसे माजरत भी की कि अगर आपको तकलीफ़ हुई तो माजरत चाहता हूँ। तो ये हमारे यहाँ बहुत से दीनदारों में है कि हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, हम तो ईमानदारी से ना किसी का दिल दुखाते हैं, ना यूँ करते हैं ना यूँ करते हैं, फिर भी आजमाइशें आ रही हैं। तो भाई यूनुस अलैहिस्सलाम को देखो, सारी ज़िंदगी तबलीग की है और निकले भी अल्लाह के खौफ से। यानी इसलिए नहीं कि तबलीग छोड़ के माज़ अल्लाह भाग रहे हों, भाई अल्लाह का अजाब ना आ जाए। तो अल्लाह का अजाब तो ऐसी चीज़ है कि उससे तो भागना ही चाहिए, लेकिन नतीजा क्या निकल रहा है? नाम किसका आ रहा है कुरानदाजी में? हज़रत यूनुस को तो सोचना चाहिए था कि अल्लाह जब मैं तेरी सारी ज़िंदगी मैंने तबलीग की है और अब अजाब आ रहा है तो मैं भाग रहा हूँ, तो कन्वेंस का इंतज़ाम किसके ज़िम्मे है भाई? अल्लाह कम से कम बाय रोड का इंतज़ाम कर दे, या बाय एयर का इंतज़ाम कर दे, या शिप का कोई इंतज़ाम कर दे। ये इंतज़ाम तो तेरे ज़िम्मे। अपने किराया खर्च करके मैं किश्ती में बैठ रहा हूँ और वो किश्ती क्या हो रही है? डामाडोल हो रही है। तो उस वक्त उनको ख्याल आया होगा कि किश्ती में डूबने का ख़तरा है, कोई बात नहीं, दूसरा कोई बंदा यहाँ से उतरेगा, हम तो बचेंगे, क्योंकि हम तो अल्लाह के पैगंबर और बहुत नेक। अजीब बात, किसी का नाम नहीं आ रहा। नाम भी किसका आया है? यूनुस। तो अब जब नाम आया तो भी अल्लाह से शिकायत नहीं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कन्वेंस का अल्लाह ने कोई इंतजाम भी नहीं किया प्रॉपर है भाई, और ऐसी किश्ती में बिठवा दिया जो अब क्या कर रही है? डूब रही है। और अल्लाह ने तो मुझसे बड़े बड़े वादे किए थे, और अब इतने दर्जनों लोगों में नाम किसका आ रहा है? मेरा। कुछ भी नहीं है। चलो समंदर में छलांग लगाएंगे, कोई फट्टा वट्टा मिल जाता है, कहीं तैर के आदमी चला जाता है, कुछ ना कुछ देर तो जिंदा रहता है ना। उधर समंदर में छलांग लगाई और मछली मुंह खोल के खड़ी हुई है, ले भाई मछली के पेट में। लेकिन एक हर्फ शिकायत का नहीं आ रहा। कुरान हमें ये सब क्यों बताता है? अल्लाह से अच्छा गुमान रखो, हर गलती अपने खाते में डालो। हर गलती नहीं भी हो तो बोलो मैं गलत हूं। हर गलती किसके खाते में? भाई मैं ही गलत हूं। मुझे याद है एक दफा हम जब छोटे बच्चे थे ना, उस वक्त तबलीग वालों में बड़ा जोश होता था, अब भी है लेकिन वो वाला जोश रहा नहीं है। वो बड़ा जोश होता था भाई। वो जब 3 दिन की जमात आती थी ना, पूरे मोहल्ले को हिला के जाती थी। वो हर एक को लेके, कोई गटर के ढक्कन पे बैठे हुए उसको समझा रहे हैं, उधर ले आके चाय पिला रहे हैं। बड़ा अब भी है, लेकिन जाहिर है जो चीज़ शुरू में होती है उसमें जोश ज़्यादा होता है। तो वो बहुत मेहनत थी। तो क्या कह रहा था मैं? नहीं, मछली की बात। हाँ, तो मुझे याद है उनमें एक साथी थे, उन्होंने जमात में बहुत वक्त लगाया हुआ था, साल लगे हुए थे उनके, अंदरूने मुल्क बैरूने मुल्क, बड़े मेहनती और बड़े मुतहर्रिक। तो एक दिन वो बस में मेरे साथ बैठ गए, हम सफ़र करने लगे। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा अल्लाह ने आपसे बड़ा काम लिया है, बहुत काम लिया है, बहुत लोगों को अल्लाह ने आपके ज़रिए हिदायत दी।
مجھے کہتے ہیں بھائی میں تو کام بگاڑنے والے لوگوں میں سے ہوں، تبلیغ میں کچھ لوگ ایسے لگے ہوئے ہیں جو کام کیا کر رہے ہیں، بگاڑ رہے ہیں، تو میں بھی انہی نالائقوں میں سے ہوں۔ مجھے ان کا یہ اسٹائل بڑا پسند آیا، میں نے کہا اتنا کام کر رہا ہے یہ بندہ، لیکن اگر ذرا سی کسی نے تعریف کر دی تو کیا کہہ رہے بھائی تبلیغ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیڑا غرق کر رہے ہیں تبلیغ کا، انہی بیڑا غرق کرنے والوں میں سے ایک میں بھی ہوں۔ اب کوئی بے وقوف ہوتا تو کہتے پھر نکل جاؤ تبلیغ سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تواضع ہے کہ بھئی ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو کام بگاڑنے والوں میں سے ہیں۔ تو اللہ کو یہی پسند ہے، دعوے اور بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں گئے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے احساس ہو گیا یونس کو کہ غلطی کس کی ہے بھائی میری، کچھ غلطی ہوئی ہے، ورنہ اللہ غلط نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ۔ فنادا فی الظلمات، قرآن کہہ رہا ہے اندھیروں میں پکارا، ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ایک سمندر کی تہ کا اندھیرا، اور ایک رات کا اندھیرا۔ یہ رات کو واقعہ ہوا ہے، کتنا خوف ہوگا۔ ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، کبھی سمندر میں رات کو سفر کریں، پھر آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آئے گا کیا حالت ہوتی۔ فی الظلمات اللہ الہ الا انت، کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ظلم نہیں کرتا، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم ہوں، غلطی کس کی ہے، میری۔ قرآن کہہ رہے ہم نے مچھلی کو حکم دیا اگل دے بھائی کنارے پہ لے جا کے، بس یہی دکھانا تھا ہم نے۔ اور پھر اللہ نے کیا کیا، جب مچھلی نے کنارے پہ اگلائے تو سمندر کے کنارے پہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں اللہ نے اپنی قدرت سے فوراً درخت پیدا کر دیا، چھاؤں پیدا کر دی، اور پھر ان کو حکم دیا واپس جاؤ اپنی قوم کے پاس۔ ہم نے اس قوم سے عذاب کو ختم کر دیا ہے۔ تو یونس علیہ السلام کے ساتھ جو یہ معاملہ تھا، اس کو قرآن تو اس انداز سے بیان کر رہا ہے، لیکن جو اللہ کے کلام کے مزاج سے واقف ہے نا، ان کو پتہ ہے یہ اللہ کا انداز ہے بات کرنے کا، حقیقت میں یہ سزا نہیں تھی، بلکہ ان کے درجے کو اور زیادہ بلند کرنا، رہتی دنیا تک لوگوں کو بتانا کہ اللہ کے اپنے محبوب بندوں کے ساتھ معاملات کیا ہوتے ہیں۔ تو دیکھو ایک بات خوب یاد رکھو، ہم نے شریعت پہ چلنا ہے اور موت تک چلتے رہنا ہے، جو بھی ہو جائے، جیسا غلط ہو اچھا ہو، یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے، یہ مسئلہ اللہ کا ہے، سمجھتے ہو؟ اور آپ نے اپنے لحاظ سے شریعت کے حکم پر عمل کیا، بعد میں پتہ چلا حکم ایسے نہیں بلکہ ویسے ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی ہم تو اسی کے مکلف ہیں۔ جیسے یونس علیہ السلام اس وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، بھائی عذاب آئے گا تو میں بھی پس جاؤں گا، تو اپنے لحاظ سے بالکل ٹھیک کیا۔ اللہ نے سزا دی اور سمجھایا کہ بھاگنا نہیں چاہیے تھا، انہوں نے کہا اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اب یہ نہیں کہ اسی غم کو لے کے بیٹھے رہے میں بھاگا کیوں تھا، کاش میں نہ جاتا، کاش میں یہ نہ ہوتا، نہ یہ کاش واش کے لفظ نہیں۔ علماء کہتے ہیں اگر آپ سے غلطی بھی ہو جائے، جب توبہ کر لی نا، اس غلطی کو ہمیشہ سے اپنی ڈکشنری سے نکال دو، پھر یہ پاگلوں کی طرح سوچنا کاش یہ نہ کرتا، ہائے ہائے یہ نہ کرتا، یہ پاگل اور وہمی ہونے کی علامت۔ غلط ہو صحیح ہو، جو آپ کے سمجھ میں آ رہا تھا آپ نے اس وقت کیا۔ غزوہ احد میں دیکھو نا، 70 حضرات شہید ہو گئے، تو یہ نہیں کہ صحابہ بیٹھ کے بار بار یہ سوچ کاش ہم مدینہ سے باہر نہ نکلتے، کاش مدینہ کے اندر رہتے، اس نے یہ بولا تھا، انہوں نے بولا تھا مدینہ سے باہر جاؤ، انہوں نے مروایا ہے، اس نے یوں کروایا ہے، یہ کروایا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بھائی سوچ سمجھ کے ایک رائے قائم کی، اللہ پہ چھوڑ دو بس۔ اور دوبارہ بھی یہی ہوگا، مشورے اسی طرح سے ہوں گے، اور اگر مگر کا لفظ استعمال نہ کرو، کتنا صاف پابندی لگا دی نا، آگے بڑھو بس۔ تو اس میں نقصان ہو فائدہ ہو، کیونکہ اصل آخرت ہے، آخرت میں اللہ نوازے گا آپ۔ تو یونس علیہ السلام کو دوبارہ اللہ نے بھیجا، پھر اللہ نے حضرت زکریا کا واقعہ بیان کیا، وہ بھی ایک غم میں مبتلا تھے۔ وہ غم کیا تھا؟ اولاد نہیں تھی، پریشان تھے، ساری زندگی دعائیں مانگتے 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 گزر گئی، مگر اولاد نہیں ہوئی۔ بالآخر بوڑھے ہو گئے اور بالوں میں بھڑکنے والی سفیدی آ گئی، ایسی سفیدی جو بالکل بال بھڑک رہے ہوتے ہیں نا، سفیدی سے چمک رہے ہوتے ہیں، ایسی سفیدی۔ بیوی بانجھ بھی تھی اور اب بوڑھی بھی ہو گئی۔ جوان عورت اگر بانجھ نہ ہو، بوڑھی ہونے کے بعد تو ویسے ہی اولاد کا امکان ختم، اور اگر پہلے سے بانجھ بھی ہو اور پھر بوڑھی بھی ہو جائے، اب تو کوئی چانس ہی نہیں ہے، لیکن دعائیں اللہ سے مسلسل مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، اذ نادا ربہ، زکریا کو یاد کرو
انہوں نے اپنے رب کو پکارا، رب لا تذرنی فردن، اے اللہ مجھے تنہا مت چھوڑ. حالانکہ آپ کے تو ہزاروں شاگرد تھے، اولاد مانگ رہے ہیں اللہ سے. وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اے اللہ تو سب سے بہتر وارث ہے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اللہ فرماتے ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، ہم نے گفٹ میں ان کو یحییٰ عطا کیے. پہلے ہی اللہ نے نام بھی بتا دیا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، ان کی زوجہ کو بھی تندرست کر دیا، اولاد کے قابل بنا دیا. کیوں یہ عجیب کام کیوں کیا؟ اس لیے کانوا یسارعون فی الخیرات، فرمایا یہ خاندان ایسا تھا کہ یہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں لگے رہتے تھے. انداز دیکھو قرآن کا. ہمارے خاندانوں میں کیا ہے؟ پیسہ کمانے میں ایک دوسرے سے اسپیڈ، ہر آدمی کوشش کر رہا ہے میری اسپیڈ اس سے کیا ہو جائے، صحت میں میری اسپیڈ اس سے زیادہ. جم میں جب جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے ڈولے دیکھ کے کہتے ہیں کہ میرے اس سے، وہ جو ٹریننگ دینے والا ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں، اشارہ کر کہتے ہیں اس سے ڈبل ہونا چاہوں، ڈبل 1-2 مہینے بعد مجھے اس سے ڈبل کر دو. کسی کی فٹنس دیکھ کے کہتے ہیں کہ اس کی کمر نظر تو آ رہی ہے، میری ایسی ہونی چاہیے کہ CID والے بھی تلاش کریں تو ان کو نہ ملے. تو ہم فٹنس میں، صحت میں، دولت میں، ان میں کیا کر رہے ہیں آگے. اگر یہ اللہ کے لیے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے لیے ہے نہیں نا، مسئلہ تو عیاشی کے لیے. تو اللہ فرماتے ہیں زکریا، ان کی زوجہ اور یہ جو خاندان تھا، یہ نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ ہمارے گھر میں اتنی عبادت کا ماحول ہے کہ ہماری بیٹیاں، بہویں تلاوت میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں. رمضان میں تہجد میں ایک دوسرے سے مقابلہ ہوتا ہے. تو یہ جب تک یہ سوچ پیدا نہیں ہوتی نا، انسان کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیتا. ہمیں یاد ہے جب جاگنے کی راتیں آتی تھی، ہم چھوٹے بچے تھے تو مسجدوں میں ہمارے مقابلے ہوتے تھے، کتنی رکعتیں کون پڑھے گا. ابے اس نے 50 پڑھ لی، ہم کہتے ہیں ابے ہم 100 پڑھ کے دکھائیں گے. اب یہ مقابلے بھی گھروں میں بھی، یہ مقابلے ختم. اب اسکور کون PUBG میں زیادہ بنا رہا ہے، اب مقابلے اس میں ہو رہے ہیں. تو آج بھی الحمدللہ ایسے علماء موجود ہیں جن کے گھروں میں تلاوت کا معمول اور عبادت کا معمول. تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ نیکیوں میں، صدقات و خیرات میں، نمازوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، یہ جملہ جو ہے نا یہ پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے. اور یہ ہمیں پکارا کرتے تھے جہنم کے خوف اور جنت کی لالچ میں. آج جو ہماری دعائیں ہیں ان میں جنت اور جہنم کا عنصر کم ہو گیا ہے، دنیا کا عنصر زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ بھی دنیا بھی مانگے اللہ سے، لیکن جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت ہو سب سے زیادہ وہ مانگنی چاہیے. ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے. دنیا تو گزر جائے گی جیسی تیسی. تبھی حدیث میں یہ دعا آئی ہے، لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ اگر کوئی مصیبت ہمارے مقدر میں لکھی ہے نا تو وہ دین میں نہ آئے، دنیا میں آ جائے. وہ نہیں آ رہی بات. اگر اللہ کرے کہ کہیں مصیبت نہ آئے، لیکن اگر کوئی مصیبت لکھی ہوئی ہے، آنی ہی ہے، تو اللہ اس سے دنیا کا نقصان ہو جائے، آخرت کا نقصان نہ ہو، دین خراب نہ ہو ہمارا. کیوں؟ دنیا مسافر خانہ ہے بھائی، جیل میں بھی گزر جائے گی، ایک دن آئے گا. 1000 سال بھی عمر اگر ہمیں مل جائے نا وہ بھی ختم ہوگی. نوح علیہ السلام کی ہو گئی نا ختم، تو ہماری بھی ختم ہو جائے گی ایک دن. تو اللہ کہتے ہیں جنت کی لالچ اور جہنم کا خوف، یعنی راتوں کو اٹھ کے جو دعائیں مانگتے تھے اس دعا میں زیادہ عنصر کیا تھا؟ اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا اور جنت کی نعمتیں عطا کر. پھر اس کے لیے عملی کوشش بھی کرے انسان.